آج کا جو واقعہ ہے وہ ایک ایسی فیملی کا ہے جو گھر کا سودا کرنے کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی سودا کر رہے تھے۔ اس فیملی کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ جس مکان کو وہ خرید رہے ہیں اس کے اصل مالک انسان نہیں، دراصل جنات ہیں۔ یہ بات ہے تقریباً 2017 کی۔ جس فیملی نے یہ واقعہ ہمیں بتایا ہے وہ بقول ان کے وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں شادی کا سلسلہ شروع ہونے کو تھا، ہمیں کسی اچھے اور بڑے گھر کی تلاش تھی جس میں ہم اپنی شادی کی تقریب اچھے سے مکمل کر سکیں، اور اس سے اچھی بھی کیا بات ہوگی کہ شادی کی تقریب اپنے ذاتی مکان میں ہی نپٹ جائے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک اچھے گھر کی تلاش شروع کر دی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ جتنا ان کا بجٹ تھا اس سے کافی کم قیمت پر ان کو ان کے مطابق ایک گھر ملا، اور انہوں نے بظاہر گھر کو دیکھا اور سودا کر لیا۔ شاید ان کی یہی غلطی تھی کہ انہوں نے وہ گھر صرف بظاہر ہی دیکھا۔ خیر، گھر خریدنے کے کچھ دنوں بعد شادی کی تقریب کا آغاز ہوتا ہے اور مہمانوں کا آنا جانا ہوتا رہا، اور اس دوران کسی چیز نے ذرا بھی ان کو تنگ نہ کیا۔ مگر شادی کے بعد نئے اور خصوصی مہمان کے آتے ہی ان مخلوقات نے اپنی موجودگی دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ جو اس گھر کی دلہن آئی، ان مخلوقات نے اپنی موجودگی کو ظاہر کرنے کا فیصلہ اس کو تنگ کرنے سے شروع کیا۔ کبھی پیروں پہ گدگدی کرنا، کبھی دروازہ نوک کرنا، تو کبھی کانوں میں ہلکی سی آواز دے کے یہ بتانا کہ کوئی اور بھی ہے جس کو تم لوگ محسوس نہیں کر رہے۔ خیر، یہ چیز زیر غور تو لائی گئی، مگر ہر گھر کی طرح زیادہ زیر بحث نہ بنی، کیونکہ گھر والوں کی طرف سے یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا تھا کہ نیا گھر ہے، تم نہیں ہو، تمہیں شاید عادت نہیں ہے، نظر ہے تو شاید اس لیے تم چھوٹی سی چیز کو بھی زیادہ سوچ رہی اور زیادہ ڈر رہی ہو۔ مگر جو ڈرانے والے تھے ان کو یہ بات پسند نہ آئی، اور انہوں نے اپنی حرکات میں اضافہ شروع کر دیا۔ اب تک تو صرف اشارے دیے جا رہے تھے، مگر اب ثبوت بھی دینا شروع کر دیا۔ جب یہ جوڑا گھر سے باہر جاتا اور واپس اپنے کمرے میں آتے تو کمرے کا سارا سامان بکھرا ہوا ملتا۔ پھر سے باقی گھر والوں کو شامل کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ شاید تم ہی اس طرح چھوڑ کے گئی ہوگی، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر تم آؤ اور گھر کا سارا سامان جو ہے وہ پھیلا ہوا ہو، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہمیں بھی محسوس ہوتا۔ یعنی پھر سے بات کو رفع دفع کر دیا گیا۔ جب دوبارہ پھر ان کے گھر سے باہر جانا ہوا تو واپسی میں اس دفعہ اپنے کمرے کو پھر سے بکھرا ہوا پایا، اور اس دفعہ کچھ نیا بھی دیکھا۔ کسی مخلوق کے دیواروں پہ بڑے بڑے پیروں کے نشان، جس نے پورے کمرے کا چکر لگایا ہو، اور جیسے شاید وہ بہت غصے میں ہو۔ اب جب پھر سے باقی گھر والوں کو شامل حال لایا گیا تو وہ اس دفعہ یہ کہنے کی حالت میں نہ تھے کہ تمہارا وہم ہے، کیونکہ جب انہوں نے دیواروں پہ نشان دیکھے تو خود بھی اس وہم میں چلے گئے تھے کہ یہاں ہمارے علاوہ کوئی اور تو مخلوق ہے۔ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے لگے تھے۔ اب بقول ان کے واقعات کا سلسلہ رفتار پکڑنے لگا۔ اب یہ مخلوق تمام گھر والوں کو ایک ایک کر کے کسی نہ کسی طرح ڈرانے لگی۔ کبھی کچن سے آوازیں آنا، کبھی چائے کا بھرا ہوا پتیلا چولہے پہ رکھے رکھے خالی ہو جانا،
کبھی گھر میں موجود چیزوں کا بلا وجہ گر جانا، اس طرح کے دیگر واقعات اب ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ چھوٹے موٹے واقعات ان کے ساتھ ہوتے رہے۔ اس فیملی میں بقول ان کے دو بڑی عمر کے بزرگ بھی تھے۔ ان کے دادا بقول اس فیملی کے ہٹے کٹے تھے، مگر اس گھر میں آنے کے بعد بیمار رہنے لگے اور اسی طرح ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اور ایک دفعہ ان کی دادی کو کسی چیز نے سیڑھیوں سے دھکا دیا اور ان کو کافی چوٹ بھی آئی۔ اب یہ سب دیکھنے کے بعد اب وہ لوگ یقین تو کر رہے تھے مگر کچھ ایکشن نہیں لے رہے تھے۔ ان کو یقین تو آ گیا تھا کہ واقعی کوئی نہ کوئی چیز ہے، لیکن کوئی اسٹیپ وہ اس کے حل کے لیے اٹھا نہیں رہے تھے۔ جیسے باقی گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ مان تو رہے ہوتے ہیں، پہلے تو یقین ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس طرح کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن جب چیزیں بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہیں نا تو پھر لوگ جا کے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے۔ پہلے ہی سے ہی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا کر لینا چاہیے کہ کہانی یہاں تک نہ چلی جائے کہ جان پہ بنائے۔ تو یہ بھائی جو ہمیں واقعہ بتا رہے تھے، ان کی بہن کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بقول ان کے کہ وہ لانچ میں سو رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ لانچ کے باہر ہی کچن ہے اور گھر کی باقی لیڈیز کچن میں کام کر رہی تھیں، اور جس جگہ ان کی بہن سو رہی تھیں اس کے برابر میں ڈیوائیڈر رکھا ہوا ہے۔ اچانک سے ان کی بہن کی چیخنے کی آواز آتی ہے اور باقی لیڈیز جب جا کے دیکھتی ہیں تو وہ سب حیران رہ جاتی ہیں کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس ڈیوائیڈر کی ایک راز تھی جو ان کی بہن کی گردن پہ اس طرح رکھی ہوئی تھی کہ مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ ڈراز ہوتی ہے، اس کے 4 کونے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ڈراز جو ہے نا ان کی بہن کے اس طرح رکھی ہوئی تھی کہ جو ایک کونا ہوتا ہے وہ ان کے گلے پہ رکھا ہوا تھا اور ایسے ورٹیکل شیپ میں ان کی گردن پہ رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ سب ساری چیزیں دیکھ کے ان کے گھر والے ہل گئے اور سمجھ نہیں آیا ان کو کہ اب ہم اگلا اسٹیپ کیا لیں، کیا کریں۔ وہ لوگ کچھ پڑھنے لگے، ڈراز ان کے قریب جیسے ہی وہ لوگ گئے تو ڈراز اچانک خود بخود گر گئی۔ اب جب سب اس طرح کی امپاسبل چیز دیکھتے ہیں تو ہل جاتے ہیں اور فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی اب تو گھر کو دکھایا جائے اور دم وغیرہ کروا کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ خیر، اب ان کے جان پہچان سے ہی کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ جب گھر کو دیکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس گھر میں تو جنات کی فیملی آباد ہے، اور چند نہیں کافی سارے ہیں۔ ان کا کچھ دنوں کا دم تھا، وہ اپنا پہلا دم کر کے جاتے ہیں تو ان صاحبان کا آنا ان مخلوقات سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اپنی حرکات میں اضافہ شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں ایک ایک کر کے وقفے سے بلا وجہ چیزیں گر رہی ہوتی ہیں۔ کبھی پورے گھر کے کسی کونے میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی کسی کونے میں، کبھی الماری میں موجود کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی بکسے میں موجود کپڑے کٹے ہوئے ملتے ہیں، کبھی گدے میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی گیلے کپڑوں میں۔ مطلب اس طرح کے واقعات جو آپ یقین ہی نہیں کر سکتے وہ ہونے لگتے ہیں۔ کبھی وہ گھر کے اس کونے میں آگ بجھاتے ہیں تو ایک دم دیکھتے ہیں تو نیچے کہیں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ مطلب اب یہ واقعات کا سلسلہ جو ہے نا یہ بڑھنے لگا تھا۔ ان سارے واقعات میں چیزیں اس طرح پیش آ رہی تھیں جیسے اب وہ ان کی جان لینا چاہتے ہوں۔ بظاہر تو یہ سننے میں کافی اسٹرینج لگ رہا ہے مگر حقیقت یہی ہے۔
کہ یہ سب ہو رہا تھا۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے لوگ گھر بھی چینج نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ خریدنے والے کا بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ اب جب واقعات اور حالات اتنے بگڑنے لگے کہ جان کے خطرے دیکھنے لگے تو ان صاحبان نے ایک رات اس گھر میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور پوری رات ذکر و اذکار اور اللہ کے کلام پڑھتے رہے اور پورے گھر میں تعویذات لگا دیے اور ان کو بھی تلقین کی کہ کچھ بھی ہو یہ تعویذ مت نکالیے گا۔ جب وہ صاحبان اس رات دم وغیرہ سے فارغ ہو کے ملے تو ان سب کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد سے جتنا عرصہ ہم اس گھر میں رہے ہمیں کسی چیز نے تنگ نہیں کیا۔ البتہ ہم بہت اچھے سے باقی کے دن گزار رہے تھے اور جب گھر بیچا تو ان کو بھی تعویذ نہ نکالنے کی تلقین کر دی تھی۔ اب وہ گھر کراچی کے ایک علاقے میں موجود ہے اور وہاں کے رہنے والے بھی اب بنا کسی ٹینشن کے رہ رہے ہیں، لیکن ان صاحبان کے بقول اگر یہ لوگ تھوڑی اور دیر کر دیتے تو گھر میں جانی نقصان ہونا شروع ہو جاتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز صرف میڈیکل سے ہی یا دوائیوں سے ہی حل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو روحانی شفا کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور روحانی دواؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے واقعات بھی ہم اپنے چینل پہ سنائیں یا آپ ہمیں اپنے واقعات سنانا چاہتے ہیں تو وائس نوٹ کر کے ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، یا انسٹاگرام پہ میسج کر کے ہمیں اپنے واقعات بھیج سکتے ہیں۔